origin of life, synthesis of inorganic molecules and their polymers. اوریجن آف لائف بیسیکلی یہ دو موڈیولس دو حصے ہیں ہمارے پاس. پہلے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے سمپل مالیکولز نے مل کر پولیمرز بنائے, اور پھر آگے دیکھیں گے پولیمرز نے کس طرح سے آگے جو ہے وہ سیل جو ہے اس کو پروڈیوس کروایا, لائف جو ہے اس کو کس طرح سے اسٹارٹ کروایا ہے. پہلے ہم کنٹینٹس کی طرف موو کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اوپیرن اینڈ ہالڈین ہائپوتھیسس, پھر ملر اینڈ یورے ایکسپیریمنٹس, دین فارمیشن آف پولیمرز. پولیمرز کے اس کے دو اسٹیپس ہیں. پہلے اسٹیپ پہ کنسنٹریشن, دین تھرمل کنڈینسیشن, اور لاسٹ پہ ہم بات کریں گے یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے جینیفر بلینک کے کومیٹس کے حوالے سے. ہالڈین اینڈ اوپیرن ہائپوتھیسس پڑھنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ارتھ ہے اس کا شروع کا انوائرمنٹ کس طرح سے تھا. سائنٹسٹ کا خیال یہ ہے کہ جب شروع میں بگ بینگ ہوا, یعنی کہ زمین جو ہے جب اس کی وجود آیا تو یہ بالکل گیسوں کا ایک گرم گولا تھا. آہستہ آہستہ اس کی آؤٹر سرفیس ٹھنڈی ہوتی چلی گئی. اندر سے آج بھی زمین بہت گرم ہے. جو باہر سے آہستہ سرفیس جب ٹھنڈی ہوتی چلی گئی تو پھر اس کے اوپر جو واٹر مالیکیولز ہیں وہ آہستہ اوشن کی شکل اختیار کر گئے. تو انیشیل انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو زمین کا انیشیل انوائرمنٹ جو تھا وہ اوشنز موجود تھے, جو کہ ٹھنڈے ہونے سے جو واٹر ویپرز تھے وہ اوشن کی شیپ اختیار کر چکے تھے, لیکن ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا. اس کے علاوہ انوائرمنٹ کے اندر لائٹننگ ہر وقت, چونکہ واٹر ویپوریٹ کر رہا تھا, ویپوریٹ ہو کر پھر رین ہوتی, لائٹننگ بہت زیادہ افیکٹ تھا. اور اس کے علاوہ تیسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا ٹیمپریچر اور لائٹننگ کے ساتھ وہ تھا کہ جو یو وی ریڈیشنس ہیں, سن لائٹ ڈائریکٹلی آ رہی تھی ارتھ کے اوپر, چونکہ اس وقت کسی طرح سے وہ اوزون کی لیئر موجود نہیں تھی. اگر ہم زمین کے ایٹماسفیئر کی بات کریں, ایٹماسفیئر میں اس وقت واٹر موجود تھا, ویپرز کی فارم میں تھا, نیچے زمین کے اوپر جو تھا وہ سمپل لیکوڈ فارم میں تھا. گیسز میں کاربن ڈائی آکسائڈ, میتھین اور امونیا گیسز تھی, آکسیجن نہیں تھی. اوپیرن اور ہالڈین نے یہ کہا کہ یہ جتنی بھی گیسز ہیں, واٹر مالیکیولز, میتھین, امونیا اور کاربن ڈائی آکسائڈ, اس ایکسٹریم انوائرمنٹ جہاں لائٹننگ تھی, ٹیمپریچر تھا, یو وی ریڈیشن تھی, ان سب کی موجودگی میں ان تمام مالیکیولز کے درمیان ریئیکشن ہوا, اور ریئیکشن سے آرگینک مالیکیولز بنے ہیں. یعنی جو پہلے ہم نے جن کا ذکر کیا وہ انآرگینک ہیں, اور ان کا آپس میں ریئیکشن سے آرگینک مالیکیولز یعنی کہ امائنو ایسڈز, مونوسیکرائڈز, گلوکوز ہو گیا, گلیکٹوز ہو گئی, یہ چیزیں جو بنی, اور اس طرح سے فیٹی ایسڈ وغیرہ جو ہے وہ وجود میں آئے. اور سیکنڈ اسٹیپ کے اوپر یہ جو مونوسیکرائڈز تھے یہ آپس میں کمبائن ہوئے, اس سے جو ہے وہ پولی سیکرائڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے. یہ ایک ہالڈین اور اوپیرن کی ہائپوتھیسس تھی. اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والی جو ڈائیگرام ہے اس میں ارتھ کا جو انیشیل انوائرمنٹ ہے وہ شو کیا گیا ہے, کس طرح سے جو کومیٹس ہے وہ آ کر, یعنی کہ جو شہابیے ہیں جو باہر سے خلا سے آ کر زمین سے ٹکراتے ہیں, وہ کتنے زیادہ مقدار میں ٹکرا رہے تھے, اور ان کے ٹکرانے سے بہت زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا تھا. اسی طرح سے جو نیچے والا ڈائیگرام ہے اس میں آپ دیکھیں جو کلاؤڈز ہیں اس سے لائٹننگ کی افیکٹ ہو رہا ہے, یلو کرما, یعنی کہ جو بجلی ہے وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی, تو لائٹننگ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی. اوپیرن اور ہالڈین کی ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اوپیرن ہالڈین نے جو اپنی ہائپوتھیسس پیش کیا تھا یہ 1923 اور 28 کی رینج جو تھا یہ ایئرز تھے جس کے اندر یہ ہائپوتھیسس پیش کیا گیا. 1953 کے اندر شکاگو یونیورسٹی کے اندر ملر اینڈ یورے دو سائنٹسٹ تھے, انہوں نے ایک باقاعدہ ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیا یہ ایکسپیریمنٹلی چیک کرنے کے لیے کہ اوپیرن اور ہالڈین کا ہائپوتھیسس صحیح بھی ہے, کیا یہ پاسبل ہے اس انوائرمنٹ کے اندر تھا یا نہیں تھا. اب اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک ایسا یعنی کہ ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیا جس میں گلاس ٹیوبز تیار کی گئی جن کے اندر جب وہ بہت ہائی ٹیمپریچر, وہی ٹیمپریچر جو ارتھ کے شروع میں تھا, اور اسی طرح سے اس کے اندر صرف وہی گیسز رکھی گئی جو کہ رپورٹڈ تھی, یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ, میتھین, امونیا وغیرہ رکھی گئی, واٹر رکھا گیا. اور لائٹننگ کے لیے انہوں نے الیکٹرسٹی یوز کی, الیکٹرک ڈسچارج ہے وہ لائٹننگ کا کام کر رہا تھا. جب اس میں سے ایک ایکسپیریمنٹ کو کئی دنوں کے لیے رن کیا گیا تو آفٹر 7 days تقریباً ایک ہفتے کے بعد انہوں نے نوٹ کیا کہ جو انہوں نے ایکسپیریمنٹل مٹیریل یوز کیا اس کا کلر چینج ہو رہا ہے. جب بعد میں اینالائز کیا گیا تو دیکھا گیا کہ اس ان آرگینک مکسچر کے اندر آرگینک مالیکیولز بن چکے ہیں, اور اس میں سے جو آرگینک مالیکیولز بنے اس میں امونیا, امائنو ایسڈ سے, یوریا تھا, اور بہت سارے سمپل فیٹی ایسڈ جو تھے وہ موجود تھے. اچھا, سیکنڈ اسٹیپ کے اوپر انہوں نے یہ ہائپوتھیسس تھا کہ جناب وہ جو ان آرگینک مالیکیولز کے ملنے سے سمپل آرگینک مالیکیولز بنے ہیں, اب انہوں نے آپس میں کمبائن کر کے باقاعدہ آگے ایک پولیمرز بنانے ہیں. اب چونکہ اوشنز جو تھے اس وقت بہت ہیوج, جو ایک بڑی اوشن کے اندر جو مالیکیولز ہیں ان کے درمیان انٹریکشن اتنا پاسبل نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹلی آ کر ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکیں. تو
سائنٹسٹ کا یہ خیال ہے کہ جہاں پولیمرز بنے ہیں سمپل آرگینک مالیکیول سے، وہ ایک انکلوز یا کہہ سکیں کہ آئسولیٹڈ اوشنز تھے. جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھا آ کر وہاں جو ہے وہ کومیٹس آ کر ٹکرائے، یعنی کہ جو شہابیہ کا ٹکراتے گئے تو واٹر ویپوریٹ کرتا گیا. تو آرگینک مالیکولز بہت تھوڑے رہ گئے، یعنی کہ بہت تھوڑی جگہ پر آ گئے کہ اس کو کہتے ہیں یہ کنسنٹریشن ہوئی ہے ان کی، یعنی کہ ان کو کنسنٹریٹ کیا گیا ہے. سیکنڈ اسٹیپ کے اوپر جو کنسنٹریٹڈ مالیکولز تھے ان کے درمیان ریئیکشن ہوا، اور ان کے ریئیکشن سے جو تھا وہ سمپل آرگینک مالیکول سے پولیمرز بن گئے. یعنی اگر امائنو ایسڈز تھے ان کے ملنے سے پولی پیپٹائڈز بن گئے، یعنی پروٹینز بن گئے. اس طرح سے اگر نیوکلیوٹائڈز تھے ان کے ملنے سے ڈی این اے اور آر این اے بن گئے. اس طرح سے مونوسیکرائڈ اگر تھے اس سے ملنے سے پولی سیکرائڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئے. اب اس کام کے لیے ہائی ٹیمپریچر ریکوائر تھا. تو جب ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جب زمین کے اوپر مسلسل آ کر باہر سے کومینٹس اور میٹیورائٹس یعنی جو شہابیہ ٹکراتے تھے تو وہ بہت زیادہ ٹیمپریچر جنریٹ کرتے تھے. سائنٹسٹ کا یہ خیال ہے کہ اسی طرح سے کسی اوشن کے اندر آ کر جب ایک میٹیورائٹ گرا تو اس نے ایک بوائلنگ کنڈیشن کریٹ کی، بہت ہائی ٹیمپریچر جنریٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ مالیکولز میں ریئیکٹ ہوا، سمپل مالیکول میں ایک کمپلیکس جو ہے وہ پولیمرز جو ہے وہ بن گئے. یہ ساری ڈیولپمنٹ تھی 1953 تک. پھر ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے 2012 میں. جینیفر بلینک یو ایس اے میں اس نے ایک نیا ہائپوتھیسس جو ہے وہ پیش کیا. اس نے کہا کہ ضروری نہیں کہ لائف جو ہے وہ ارتھ کے اوپر ہی ایوالو ہوئی ہو. جو بہت سارے باہر سے آنے والے میٹیورائٹس ہیں اور کومیٹس تو کئی مائلز کا بہت بڑا ٹکڑا ہوتا ہے جو پتھر کا جو آ کر زمین سے ٹکراتا ہے خلا سے. انہوں نے کہا مائٹ پاسبل کہ ان کے اندر سے ہی آرگینک مالیکولز زمین پر آئے ہوں اور آ کر انہوں نے لائف کو جو ہے یہاں سٹارٹ کر دیا ہو. اس کے لیے اس نے باقاعدہ ایک جو ہے وہ بڑی گن تیار کی، ایکسپیریمنٹ کیا اور کومنٹ کی رفتار سے ہی مٹیریل کو اس کے اندر موو کروایا. تقریباً 25,000 مائلز پر آور کی اسپیڈ سے اس نے اس گن کے اندر جو ہے مٹیریل کو موو کروایا. اب اس کا افیکٹ کیا تھا کہ جب اس نے امائنو ایسڈ کو اس کے اندر سے موو کروایا تو دے بیکم پروٹینز. تو یہ اس کے پاس ایک نیا اوپینین سامنے آیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہماری زمین کے اندر سے اوپر سے ہی لائف سٹارٹ ہوئی، یہاں ہی لائف سٹارٹ ہوئی ہو، بلکہ یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ کسی دوسرے سیارے سے، کسی دوسرے اسپیس سے آ کر جہاں لائف جو ہے وہ آباد ہوئی ہو.